الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تمام محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیجئے کہ ہم اپنے گھر گلی محلہ میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں درود شریف عرض کر رہے ہیں میرے آقا مدینے کے والی مدینے کے تاجدار اپنے حجرہ مبارک اپنے مزار اقدس میں تشریف فرما ہوتے ہوئے ہم سب کا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ محترم سامعین ذی احتشام ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب بے مثل و بے مثال کتاب وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا ریب فیہ
اس کتاب کے اندر شک اور شبہ والی کوئی بات موجود نہیں، یعنی جو اس کتاب کے اندر باتیں قصے موجود ہیں وہ تمام کے تمام حق اور سچ ہیں۔ اسی لا ریب کتاب میں سے آیہ مبارکہ کا چند حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیب، ایمان پر، بالغیب، غیب پر ایمان لائے، یعنی جو کچھ آگے آنے والا ہے اور جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے ان تمام پر ایمان لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب یہ ہمارا موضوع منتخب کرنے کی وجہ کہ ہدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن پاک ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ پچھلا جمعہ ماہ محرم الحرام کا 10ویں کے حوالے سے گزرا، اور انشاءاللہ ابھی بھی یہ جو جمعہ آج والا ہے انشاءاللہ یہ 10 محرم الحرام کو جو واقعات ہوئے، جو شہادتیں ہوئیں، ان میں سے چند انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ کے اندر کروڑاں مرتبہ درود و سلام، آپ کی بارگاہ کے اندر کروڑاں مرتبہ، اربوں مرتبہ درود و سلام، کہ جنہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا، لیکن وہ بندہ کہ جو اللہ رب العالمین کی جو پیارے حبیب ہیں، جو ان کا دشمن تھا، ان کے سامنے وہ جھکے نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کربلا میں تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کا جو لشکر تھا وہ 82 افراد پر مشتمل تھا، وہ 82 افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے 18، 19 یا 21 جو حضرات تھے وہ خاندان نبوت میں سے تھے۔ 18، 19 یا 21 افراد جو تھے، یہ تینوں اقوال ملتے ہیں، یہ جو تینوں اقوال ملتے ہیں، یہ جو افراد تھے وہ خاندان نبوت میں سے تھے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 8 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ بھی شامل تھے۔ اب باقی جو حضرات تھے وہ تابعین میں سے تھے، اور ان کے علاوہ باقی جو تھے وہ خادمین تھے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا کم لشکر لے کر کیوں آئے؟ آپ اتنا کم لشکر لے کر کیوں آئے؟ اس کا سب سے پہلا جو جواب اہل سنت کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تشریف لائے، آپ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں تشریف لائے تھے، آپ جنگ کے ارادے سے تشریف نہیں لائے تھے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ مدینہ کے اندر پہلے آپ موجود تھے، مدینہ کے اندر موجود تھے، مدینہ سے شام تک، کیونکہ یزید جو تھا وہ تھا شام میں، یزید جو بیٹھا تھا تخت پر وہ شام میں بیٹھا تھا،
تو حضرت امام حسین اگر جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ مدینہ سے ڈائریکٹ شام کی طرف جاتے، مدینہ سے ڈائریکٹ شام کی طرف جاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، کیونکہ آپ نے حد الامکان جہاں تک ممکن ہو سکا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا جنگ نہ ہو، آپ نے فرمایا جنگ نہ ہو۔ جب 10ویں کی شام آئی، 10ویں کی رات یعنی 9 محرم الحرام کا دن گزرا، جو 10ویں کی رات آئی، حضرت امام حسین نے اپنے تمام رفقا کو اکٹھا کر کے، جو مرد حضرات تھے ان کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ یزید میرا خون کا پیاسا ہے، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، لہٰذا میں تم سب سے راضی ہوں، تم سب اگر جانا چاہو تو جا سکتے۔ آپ نے ایسا خطبہ دیا اپنے چاہنے والوں کو جو آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ نے پھر چراغ بجھا دیا۔ یہ واقعہ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، صرف یہ نا تمہید باندھنی ہے کہ آگے 10ویں محرم الحرام کی صبح سے ہوا کیا تھا، یہ اس تمہید کے لیے صرف یہ واقعہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اعلان فرمایا، پھر چراغ بجھا دیا، پھر دوسری مرتبہ پھر آپ نے اعلان فرمایا، پھر آپ نے چراغ بجھا دیا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے اعلان فرمایا، پھر چراغ بجھا دیا۔ تو ان میں سے ایک بندہ بھی اٹھ کر نہ گیا۔ جب آپ نے چوتھی مرتبہ ایسا کرنے لگے تو حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت حبیب ابن مظاہر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ اے نبی کے نواسے، آپ اگر صبح تک یہ عمل کرتے رہیں، یعنی چراغ جلاتے اور بجھاتے رہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہے ہم میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، ہم میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سنا تو آپ خوش ہوئے، آپ مسکرا دیے۔ تو جیسے آپ مسکرائے تو پھر آپ نے فرمایا اگر تم سب کا یہی ارادہ ہے، تم سب کا یہی ارادہ ہے کہ تم نے چھوڑ کر نہیں جانا مجھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے انہیں فرمایا انکم تقتلون غدا، کہ بے شک تم سب نے پھر کل شہید ہو جانا ہے، تم سب نے کل شہید ہو جانا ہے۔ تو صحابہ کرام جو موجود تھے، جو آپ کے دوسرے رفقا موجود تھے، انہوں نے عرض کی اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے اچھی اور کیا بات ہے ہمیں شہادت کی موت آئے اور دوسرا نبی کے نواسے امام حسین کے قدموں میں آئے، دوسرا امام حسین کے قدموں میں آئے، شہادت کی موت آئے اور دوسرا نبی کے نواسے کے قدموں میں آئے، اس سے اچھی ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک شرف ہوگا کہ ہمیں نبی کے نواسے کے قدموں میں شہادت کی موت آئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پھر فرمایا آسمان کی طرف دیکھو، آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ تو لوگوں نے دیکھا جو آپ کے ساتھ موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو انہوں نے اوپر دیکھا، آپ کیونکہ بیٹھے خیمے کے اندر تھے، آپ خیمے کے اندر موجود تھے، اب خیمہ اوپر سے بند تھا، ظاہری بات ہے خیمہ وہی ہوتا ہے نا جو اوپر سے بند ہو۔ خیمہ مثال کے طور پر بندہ 4 سائڈوں پہ دیوار بنا لے، اوپر سے چھت نہ بنائے، تو کوئی بندہ اسے کہے گا یہ کمرہ ہے؟ کمرہ اس وقت مکمل ہوگا نا جب اوپر سے چھت ہوگی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اوپر دیکھو، انہوں نے اوپر دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر تم سب کا یہی ارادہ ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کے نہیں جانا تو پھر وہ سامنے جنت کے اندر اپنے اپنے محلات بھی دیکھ لو۔ آپ بندہ دل میں سوچے کہ یار حضرت امام حسین تو کربلا کی سرزمین میں بیٹھے ہیں، تو وہ جنت کے اندر محلات دکھا رہے ہیں،
تو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ اگر چاہتے تو جنت سے پانی نہیں منگوا سکتے تھے؟ بلکہ منگوا سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین کا واقعہ، جب آپ کو یہ کربلا کا میدان ختم ہوا، آپ کو یزیدیوں نے بیڑیاں پہنائی، یعنی زنجیریں آپ کو پہنائی، اور زنجیروں سے آپ کو باندھ کر یزید کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک عیسائی تھا، اور اس نے کیونکہ قرآن پاک پڑھا تھا، وہ انجیل کے اندر جو ساری انجیل ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی اس کے تذکرے موجود ہیں، انجیل کے تذکرے جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں، اسی طرح انجیل کے اندر بھی قرآن پاک کے تذکرے موجود ہیں۔ جو عیسائیوں کی کتاب انجیل ہے اس کے جو تذکرے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس نے قرآن پاک انجیل پڑھی تھی، تو اس نے حضرت امام زین العابدین کو، آپ کو بیڑیوں سے جکڑ کر لے جایا جا رہا تھا، تو آپ کو عرض کی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ آپ نے یہ جملہ فرمایا، پھر یزیدی لشکر کی طرف سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا زین العابدین خاموش ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں سزا دیں گے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے بیڑیوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا، جو زنجیریں تھیں نا ان کے اوپر ہاتھ رکھا ایسے، وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی، ساری کی ساری ٹوٹ گئی۔ حضرت امام زین العابدین آپ فرمانے لگے یزیدیو تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ بیڑیاں ہمیں روک سکتی ہیں؟ ہم تو اس وجہ سے چپ ہیں کیونکہ رضا الہی اسی میں ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے چپ ہیں، نہیں تو تمہاری یہ بیڑیاں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، تمہاری جرت ہی نہیں ہمیں ہاتھ لگا سکو، تمہاری جرت ہی نہیں ہے تم ہمیں ہاتھ لگا سکو، ہم صرف اور صرف اگر چپ ہیں تو اس وجہ سے چپ ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ جب 10ویں محرم الحرام صبح کا وقت ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر آپ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر وہ سامنے کربلا میں وہ ٹیلہ ہے ریت کا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ کربلا جس دن واقع ہوا 10 محرم الحرام، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا 61 ہجری 10 محرم الحرام۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر سامنے اذان دو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، آپ جا کے آپ نے اذان دی۔ جب آپ اذان دے کے فارغ ہوئے، دوبارہ پھر اپنے خیمے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس واپس آئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے علی اکبر اذان دے آئے ہو؟ جی بابا۔ جماعت پڑھی گئی، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوبارہ پھر حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر جنگ کے میدان کا نقشہ دیکھ کے آؤ، جاؤ جا کر جنگ کے، ظاہری بات ہے دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سارا معلوم ہو چکا تھا، آپ کو سارا بچپن سے ہی معلوم تھا، حالانکہ آپ ہر چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اب یہ صرف اور صرف ایک اتمام حجت کے لیے تھا کہ تم جا کر کربلا کا جہاں پہ جنگ ہونی ہے وہاں کا نقشہ دیکھ کے آؤ۔ تو جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا کے میدان میں دوبارہ گئے تو آپ نے دیکھا ایک پردہ دار خاتون کربلا کے میدان میں اپنی چادر سے، جو چادر تھی اس چادر سے اس کی صفائی کر رہی ہیں کربلا کے میدان کی۔ تو آپ نے جب یہ واقعہ دیکھا تو آپ نے اس بیوی سے پوچھا اے بیوی آپ کون ہو؟ تو وہ عورت خاموش رہی، انہوں نے آگے سے گفتگو نہ کی۔ تو پھر یہ بھی کیونکہ نبی کی آل تھی، اب ظاہری بات ہے انہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا تو یہ ان کے لیے غیر محرم تھی، یہ ان کے لیے غیر محرم تھی، اس وجہ سے یہ بھی آگے پوچھنے کے لیے نہیں گئے، تو پھر یہ پیچھے واپس آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر واپس آ کے عرض کی، حضرت امام حسین نے پوچھا کیا بیٹے تم کربلا کے میدان کا جائزہ لے آئے ہو؟ جی بابا لے آئے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا اور کیا کچھ دیکھا ہے؟ کچھ اور بھی دیکھا ہے اس میں؟
یعنی حضرت امام حسین بھی کو بھی معلوم تھا کہ کوئی اس وقت کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہا، آپ بھی جانتے تھے۔ تو حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا جان میں جب گیا تو میں نے دیکھا ایک پردہ دار خاتون، میں نے دیکھا ایک پردہ دار خاتون کربلا کے میدان کی صفائی کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا لیکن انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ عرض کی بابا مجھے نہیں علم کہ وہ کون ہستی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں تمہاری دادی حضرت فاطمہ ہے، وہ کوئی اور نہیں تمہاری دادی یعنی حضرت امام حسین کی والدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، وہ کوئی اور نہیں تمہاری دادی فاطمہ ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے ابھی شہید ہونا ہے، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں تمام کے تمام نے ابھی شہید ہونا ہے، اس وجہ سے وہ نیچے سے کنکریاں اٹھا رہی ہیں، کہیں میرے بیٹے جب زمین پر گرے شہید ہو کر تو ان کی پیٹھ میں کنکر نہ چبھے۔ ایسی ہستی ہے ماں، ایسی حضرت اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا، آپ جنت کے اندر سے تشریف لائی تھی، آپ جنت کے اندر سے تشریف لائی تھی وہاں پر صفائی کرنے کے لیے، وہاں پر کیا کرنے کے لیے؟ صفائی کرنے کے لیے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں تمہاری دادی ہے تو حضرت علی اکبر نے اصرار کیا ابا جان میں نے جا کے پھر ملنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں اب نہیں جانا۔ تو اس طرح جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اسی گفتگو کے درمیان ہی یزیدیوں کی طرف سے طبل جنگ یعنی جنگ کا جو طبل تھا وہ بجا دیا گیا۔ تو یزیدیوں نے اعلان کیا کہ امام حسین آ جاؤ جنگ کے لیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیونکہ جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، آپ آخری حد تک یہ کوشش کرتے رہے کہ کہیں جنگ نہ ہو، کہیں جنگ نہ ہو۔ کیوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وجہ سے یہ کوشش کرتے رہے کیونکہ وہ یزیدی جو تھے وہ حضرت امام حسین کے خون کے پیاسے تھے، اس کے علاوہ کو انہوں نے کچھ نہیں کہنا تھا، اس کے علاوہ کو حضرت امام حسین نے بھی تو یہی فرمایا تھا نا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے جانے نہیں دیں گے، تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے راستہ کھلا ہے چلے جائیں، یہ تمہیں نہیں روکیں گے۔ یزیدی جو تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ جب طبل جنگ بجا دیا گیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کی اے امام حسین مجھے جانے دیا جائے جنگ کے لیے۔ اب دیکھیں سامنے ہزاروں کا مجمع، ادھر سے ایک بندہ، ادھر سے ایک بندہ، حضرت علی اکبر، یہ آپ کا واقعہ ہے جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جنگ کے لیے کربلا کے میدان میں گئے، جب آپ جنگ کے لیے کربلا کے میدان میں گئے تو لوگوں نے دیکھا کیونکہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بالکل شبیہ مصطفیٰ تھے، یعنی آپ کا بالکل جو مکمل جسم، آپ کا مکمل جسم شکل و صورت مکمل طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تھی۔ تو جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جنگ کے لیے گئے کربلا کے میدان میں اجازت لے کر، تو حضرت علی اکبر جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو آپ نے جنگ شروع کی۔ انہوں نے کیونکہ جنگ پہلے شروع کی پھر آپ نے اپنا دفاع کیا، پہلے انہوں نے کہا کہ اپنی جنگ شروع کریں آپ، تو حضرت علی اکبر فرمان لگے ہم جنگ نہیں شروع کرتے، پہلا وار ہماری طرف سے نہیں ہوگا، پہلا وار ہماری طرف سے نہیں ہوگا، پہلا وار تمہاری طرف سے ہوگا، کیونکہ ہم امن والے ہیں جنگ والے نہیں ہیں، ہم امن والے ہیں جنگ والے نہیں ہیں۔ اب بندہ آج کے دور میں اب کوئی کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو، فی الارض زمین کے اندر، تو قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں،
ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یزیدی بھی اپنے آپ کو یہی کہتے تھے۔ جب حضرت علی اکبر کا واقعہ، حضرت علی اکبر اس طرح لڑے کربلا کے میدان میں، وہ اس طرح لڑے کہ جس طرح ایک اتنا طاقتور پہلوان کے سامنے بچے آ جائیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کسی کو ایک تھپڑ مار کے مار دیا، کسی کو ایک انگل سے گرا دیا۔ حضرت امام علی اکبر نے اسی طرح یزیدیوں کے سپاہیوں کو مارا۔ حضرت علی اکبر نے اسی طرح جو یزیدی سپاہی تھے ان کو مارا۔ تو پھر جو یزید تھا اس نے کہا کہ یہ تم سے قابو نہیں آئے گا۔ ایک بندہ ہزاروں کا مجمع، حضرت امام علی اکبر آپ نے تقریباً کئی ہزاروں کو واسطے جہنم کیا۔ اور پھر یزید نے کہا کہ یہ تم سے قابو نہیں آئے گا، تم اس طرح کرو کہ چاروں طرف سے اس کے اوپر یک بارگی کے ساتھ تم حملہ کرو۔ اگر ایک ایک کر کے تم نے حملہ کیا تم سارے کے سارے مر جاؤ گے۔ اور آخر میں واقعی اس نے یہ بات لکھی۔ یزیدیوں کے ایک بندہ تھا، اس کا نام بھی کچھ ہے، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، اس نے آخر میں ایک کتاب لکھی واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ اس نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت امام علی اکبر، حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام علی اکبر، اگر آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر دھوکے سے آپ کو اگر شہید نہ کیا جاتا تو رب کعبہ کی قسم ہے ایک بھی یزیدی کربلا کے اندر زندہ نہ بچتا، ایک بھی یزیدی کربلا کے اندر زندہ نہ بچتا، ساروں کے ساروں کو ایک بندہ واصل جہنم کر دیتا، اتنی طاقت تھی۔ تو جب آپ نے آدھی فوج کو یزید کی واصل جہنم کیا، پھر حضرت امام حسین کے خیمے میں تشریف لائے، آ کے عرض کی ابا جان پیاس لگی ہے، ابا جان پیاس لگی ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی زبان اپنے بیٹے امام علی اکبر کے منہ میں دی۔ اب لوگ حیران ہیں کہ امام حسین کو پیاس نہیں لگتی، امام حسین کو پیاس نہیں لگتی۔ حضرت عامر بن عقبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں۔ حضرت عامر بن عقبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں پیاس لگی تو عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت عامر بن عقبہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد زندگی بھر پیاس نہیں لگی، مجھے اس کے بعد زندگی بھر پیاس نہیں لگی۔ تو یہ ایک مرتبہ زبان ایک صحابی کے منہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی، یہ اس کا صلہ تھا کہ زندگی بھر پیاس نہیں لگی۔ تو حضرت امام حسین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں لاکھوں مرتبہ اپنی زبان چسوائی ہے، تو پھر ان کو کربلا کے میدان میں پیاس کیسے لگ سکتی تھی؟ اور وہی زبان حضرت امام حسین کی حضرت امام علی اکبر کو آپ نے چسائی، تو پھر ان کو جب زبان چسوائی تو ان کو پھر طاقت آ گئی، تو پھر دوبارہ پھر گئے جا کے لڑے، تو تقریباً ہزاروں کو پھر شہید، جب آپ ہزاروں کو آپ گئے اس کے ساتھ لڑے یزیدوں کے ساتھ، ان کو واسطے جہنم کر کے جب واپس آئے دوبارہ پھر آ کے کہا ابا جان پیاس لگی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ دیکھو سامنے ہمارے نانا ہمارا حوض کوثر کے اوپر انتظار کر رہے ہیں، وہ دیکھو ہمارے نانا حوض کوثر کے اوپر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، آج ہم نے شہید ہو کے وہیں پہ جانا ہے۔ تو حضرت امام علی اکبر دوبارہ گئے، تو پھر جب ان کے اوپر یکبارگی سے حملہ ہوا، تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، تو پھر آپ گھوڑے سے نیچے ایسے تشریف لائے کہ جیسے ایک قرآن پاک نہ ریحل سے نیچے گرتا ہے، اس طرح آپ زمین سے یعنی گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نیچے تشریف لائے آپ نے آواز دی ابا جان مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام حسین اور آپ کی والدہ حضرت اماں فاطمہ اور جنت کی تمام حوریں، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر اس طرح بھی آیا ہے تمام کے تمام فرشتے یہ تمام میدان کربلا کا منظر دیکھ رہے تھے،
ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی تھی۔ آپ بھی میدان کربلا کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب بندہ یہ خیال کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے نے کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے سے یہ جو امتحان ہے اس کو ختم کر دے، ٹال دے، اس کو ختم کر دے۔ دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے، جب ہمارا کوئی بھائی یا بیٹا امتحان کا اس کا سینٹر بنتا ہے، دنیا میں یہ امتحان جو ہے سکول کے لگا لیں، کالج کے، یونیورسٹی کے، اس کا جو سینٹر بنتا ہے تو ہمارے جو باپ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یار تمہارا سینٹر کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے جی وہ فلانا کالج ہے، وہاں میرا سینٹر بنا ہے۔ تو جو اس کا والد ہوتا ہے وہاں جا کے پوچھتا ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ کون سا ہے؟ اس کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یار میرا بیٹا یہاں پہ آئے گا امتحان دینے کے لیے، تو لہٰذا تو اس کے ساتھ تھوڑی نا نرمی کرنا تاکہ وہ پاس ہو جائے۔ تو وہ سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیاری نہیں کی، تو سفارش کرنے آ گیا۔ نہیں تو جو بندہ تیاری کر گیا تھا اسے سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے میرے اس بیٹے نے شہید ہونا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش نہیں کی، اسی وجہ سے نہیں کی کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے میرا یہ بیٹا میدان کربلا کے اندر سرخرو بھی ہوگا، اسی وجہ سے آپ نے سفارش نہیں کی۔ نہیں تو جن کی سفارش کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ نکمے۔ تو حضرت امام علی مقام پھر آپ کی شان کے کیا کہنے، اسی وجہ سے آپ کی والدہ حضرت اماں فاطمہ آپ وہ ہستی ہیں کہ میدان کربلا کے اندر جس دن آپ نے شہید ہونا تھا اس دن صبح کی نماز کے بعد آپ نے جا کے جھاڑو دیا میدان کربلا کے اندر۔ کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے بیٹوں نے یہاں پہ شہید ہو کے گرنا ہے، زمین کے اوپر میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے، تو لہٰذا کوئی بھی کنکر میرے بیٹے کی کمر میں نہ لگے۔ یہ ہستی ہے ماں کی ہستی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داماد رسول تھے، اگر آپ ایک مرتبہ دعا فرماتے کہ اللہ رب العالمین قبول نہ فرماتا، بلکہ بے شک لازمی اللہ رب العالمین قبول فرماتا، بلکہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا، جبکہ حضرت مولا علی بھی جانتے تھے میرے بیٹے سے امتحان ہوگا اور میرا بیٹا اس میں پاس بھی ہوگا۔ اب اس کے پاس ہونے کی وجہ، جب حضرات صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضرت امام حسن آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دائیں اپنے گھٹنے پر بٹھا دیا، یعنی دائیں ران پر آپ نے بٹھایا حضرت امام حسن کو اور بائیں ران پر بٹھایا حضرت امام حسین کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ایسے اپنا دونوں ہاتھ بلند کر کے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ فرمایا کہ یہ میرے جو بیٹے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار بننا یہ ان کا اجر دانا، یہ پھل تھا۔ تو یہ پھل بندہ امتحان دیتا ہے، امتحان دینے کے بعد رزلٹ آتا ہے نا، بلکہ یہ رزلٹ جو میدان کربلا کے اندر امام حسین نے دینا تھا اس کا رزلٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں ہی دے دیا تھا، اس کا رزلٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں ہی دے دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا اپنے امتحان کربلا کے اندر، یہ بیٹا میرا بیٹا اس میں سرخرو ہوگا۔ اور حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا جنت کی حوریں بھی روئیں، جنت کی حوریں بھی روئیں یہ منظر دیکھ کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر شہید کیا گیا وہ ٹکڑا زمین سے تھوڑا نیچے تھا، وہ ٹکڑا زمین سے تھوڑا نیچے تھا۔ اب یہ سامنے یہ زمین ہے، اس کے جو تھوڑا نیچے ٹکڑا ہو، اب جو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کو تھوڑا کم دکھے گا، کیوں؟ وہ زمین کا ٹکڑا نیچے ہے۔ ادھر سے حضرت اماں فاطمہ تزہرا سلام اللہ علیہ آپ زمین کو حکم دیتی ہے زمین اوپر ہو، حضرت امام حسین زمین سے فرماتے ہیں زمین نیچے ہو، میری ماں میری اس حال کو نہ دیکھے، نہیں تو ماں کا کلیجہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عصر کے بعد جب شہید کیا گیا 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن یقین مانیں پیاس کا ان کو کوئی بھی خبر تک ہی نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بلکہ جوانی میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہزاروں لاکھوں مرتبہ اپنی زبان چسوائی۔ ایک مرتبہ صحابی نے زبان چوسی، ان کا یہ عالم تھا پوری زندگی پیاس لگی، تو حضرت امام حسین کو پھر کیسے پیاس لگتی؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت امام حسین پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔